السلام علیکم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھر سے نکلی تو موسم بالکل صاف تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی صاف اور شفاف سڑک جو کہ مارگلہ کی طرف جاتی تھی، اچانک موسم ابر آلود ہو گیا اور گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ گاڑی لائن کی صورت میں کھڑی نظر آئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونی شروع ہو گئی۔ پھول بیچنے والے لڑکے ہاتھوں میں گلدستے لیے گاڑیوں کے بیچوں بیچ لوگوں کو پھل خریدنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ایک لڑکا میری گاڑی کے قریب آیا اور شیشے کو ٹوک کیا اور التجا کی کہ میں پھول خرید لوں۔ میں نے پرس کھول کر 10 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا اور کہا، یہ تم لے لو، پھول مجھے نہیں چاہیے۔ وہ خوشی خوشی نوٹ لے کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک عورت آئی اور اس نے بھی پھول خریدنے کی فرمائش کی۔ میں نے اسے بھی روپے دے کر چلتا کیا اور بڑی کوفت کے ساتھ جام ٹریفک کو دیکھنا، نہ جانے کب راستہ کھلے گا۔ پریشان نہ ہو، بس کھلنے والا ہے، ڈرائیور نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوندا باندی کچھ تیز ہو گئی اور گداگر لوگوں کی عید ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک بھیک مانگنے لگا۔ ڈرائیور نے مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ بالکل ان کو خیرات نہ دیں۔ جب تک ٹریفک نہیں کھلتی انہوں نے جینا حرام کر دینا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر میں نے ان کی جانب نہ دیکھا۔ گداگروں کے جاتے ہی میں نے دیکھا کہ 10-12 سال کا لڑکا ایک ہاتھ میں کھلونے اور دوسرے ہاتھ سے بوری کو تھامے ہوئے تھا، جو بارش سے بچنے کے لیے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، پلیز یہ کھلونے لے لیں۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کسی گداگر یا پھول بیچنے والے کو نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے جواب نہ پا کر وہ اگلی گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ گھوم گھما کے وہ پھر میرے دروازے کو نوک کرتے ہوئے بولا، پلیز بیگم صاحبہ، میں اسٹوڈنٹ ہوں، یہ 2 کھلونے لے لیں، صبح سے ایک بھی نہیں بکا، آپ کی عنایت ہوگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھا۔ ایک نہایت ہی معصوم لڑکا التجا بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ آج پیسوں کی بہت ضرورت ہے، گھر پہ میری امی پریشان ہوں گی، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر دور بھی بہت ہے، اگر آپ 2 بھی لے لیں گی تو کچھ نہ کچھ تو گھر لے جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا، چلو بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہے، خیرات کر دوں۔ میں نے پرس کو کھولا تو اس میں سے 10 روپے نکالے اور ہلکی سی کھڑکی کھول کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہی جملہ دہرایا، کھلونے نہیں چاہیے، تم یہ پیسے رکھ لو۔ اس لڑکے نے ہولے سے کہا، میری ماں نے منع کیا ہے، خیرات نہیں لینی، آپ کھلونے لے لیں ورنہ اپنا نوٹ واپس لیں۔ اس نے نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے کھلونے لینے پڑے اور وہ بھی بھاگتا گاڑیوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتا ہوا فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ رہی تھی، وہ پھر مطمئن تھا۔ میں ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو غربت میں وقت گزار رہے ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں۔ ایسی ماؤں کو بھی سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنی اچھی تربیت، خیرات جیسی لعنت سے اپنے بچے کو دور رکھا۔ اگر لوگ اسی طرح صبر و تحمل سے محنت کریں تو خدا مدد ضرور کرے گا، کم از کم روزی میں برکت ضرور ڈالے گا۔ اتنے سارے گداگروں میں صرف ایک لڑکا ایسا تھا، اور اگر سب کے سب اسی خیال کے ہو جائیں، محنت مزدوری کریں، اور پھر وہ دن دور نہیں جب یہ ملک امن، چین اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔